تو سفید کپڑے پہن کے آیا، یہ کوٹ پہن کے آیا، کیا پہن کے، مرنے والے کو تیری اس سے کیا مطلب؟ تو اگر جنازہ پڑھ لیتا اللہ تیری دعا قبول کر لیتا تو مرنے والے کو فائدہ تھا؟ بتائیں میری بھائی، غلط تو نہیں ہے؟ 40ویں کا میلاد ہو رہا ہے، میں نے کہا ہاں بھائی کتنا کھانا اٹھا؟ کہا مولانا الحمدللہ 8 بھگونے چاولوں کے اور 3 دیگیں ہماری اردو کی اڑ گئیں، اور جب میلاد ہو رہا ہے 40ویں کا تو مشکل سے 5 آدمی بیٹھے ہیں، بھگونے 8 کھا لیے، 3 دیگیں کھپ گئیں کھانے کی، اور جب میلاد ہوا مین کام تو میلاد تھا نا اس کی بخشش کے لیے، ارے یار میلادی سالے ثواب کا کام تھا نا، تو 4 بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 2-4 گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، مہمان بھی کھا کھا کے سو گئے ہوتے ہیں، 40واں ہو رہا ہے، رسم نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، صرف رسم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو فاتحہ میں جا رہا فجر بھی پڑھتا، فجر کے بعد قرآن پڑھتا، پھر تیجے میں یا 40ویں میں موقع ملتا پڑھتا، میلاد کی باری آئی سنتا، پھر کہتا یا اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، یا اللہ میں نے جو درود پڑھا ہے، میں نے جو کلمہ کلام پڑھا، یا اللہ اس کی برکتوں سے میرے مرنے والے عزیز کی بخشش فرما دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ کام تھا، لیکن میرے عزیزوں نہیں ہے یہ چیزیں، صرف رسمیں رہ گئیں، رسمیں۔ ہاں انہوں نے اب دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نہیں جائے گا۔ سنیں 5 منٹ اور بیان کر دیں، اجازت ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت کامیاب آپ کا جلسہ، بڑا کامیاب جلسہ ماشاءاللہ، ہاں بہت کامیاب جلسہ، اللہ سلامت رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسمیں دیکھیے، کوئی بھی کام رسمی والا یہ کام نہ کرو، دل سے کرو۔ رسمی کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سن لیں آپ، رسمی نماز پڑھو، رسمی تلاوت کرو، رسمی حج کرو، قبول نہیں ہے۔ وہ ہو جائے گا رسمی طور پہ مگر قبول نہیں ہے، دنیا کی نظر میں ہو جائے گا۔ شادی ہو رہی ہے، دولہا بنے، مسجد میں جا رہے ہیں، کیا کرنے؟ نفل پڑھ لیں، 2 بجے جا رہا ہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا، نفل پڑھ کے آ رہا ہے، جو ظہر فرض ہے اسے چھوڑ کے آ رہا۔ پوچھ رہے دولہا میاں کہاں گئے کہ نماز پڑھ لیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساری نمازیں پڑھنے گئے ہوں، خالی نفل پڑھنے گیا، یہ نہ بھی پڑھتا جب بھی کوئی بات نہیں تھی، یہ شکرانے کی نماز تھی، پڑھ لے تو سبحان اللہ، نہ پڑھے تو تیرے دولہا بننے میں، تیری نکاح میں کوئی کمی نہیں، مگر 2 رکعت پڑھنے کے لیے سارے گجرے نکالے گا، شیروانی نکالے گا، ہار نکالے گا، وضو کرے گا، پگڑی کھولے گا اور بڑے آرام سے پڑھے گا، اور اس کے بعد میں جو فرض ہے اس کے اوپر یہ چھوڑ رہا۔ رسم ہے کہ نہیں ہے مجھے بتاؤ؟ سب رسم ہے بھئی۔ دولہا میاں تم مسجد میں آئی گئے تھے تو آج تمہارا نکاح ہو رہا ہے، کم سے کم ظہر پڑھتے تو، اور بلکہ آج تو تم جماعت سے پڑھتے، عشاء تم نے نہیں پڑھی ناچ گانے کے چکر میں، فجر میں تم منہ پھیلا کے سو رہے چونکہ پوری رات تم نے ناچ کرایا تھا، اور دولہا بن کے نفل پڑھنے ایسے آتے ہیں کربلا کے میدان کے بعد کے سب سے بڑے مجاہد ایسے آتے ہیں کہ کہاں گئے دولہا میاں؟ سب نماز پڑھنے گئے۔ نماز بھی پڑھنے گئے ہو تو کم سے کم ظہر تو پڑھا، یہ فرض ہے، یہ نفل ضروری نہیں تھا، ساری رسمیں پوری ہوں گی، دولہا بن گیا سیرا بھی گایا جائے گا جبکہ یہ بھی ضروری نہیں تھا، دولہا بن گیا ماموں کہاں ہے پانی پڑے گا جبکہ یہ بھی ضروری نہیں تھا، کاہے کا پانی، کیسا پانی؟ ماما کے لیے میٹھے کا ڈبہ رکھا گیا، کاہے کا رسم ہے۔ رسموں میں رہو گے، حقیقت میں کب آؤ گے؟ رسموں میں آؤ گے، حقیقت میں کب آؤ گے؟ وہ جلسہ میں آنے والا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج نکاح کا دن ہے، آج شادی کا دن ہے، بتقاضۂ بشریت جو تجھ سے نمازیں چھوٹی تھی، تجھ سے خطائیں ہوئی تھی، آج دولہا بننے سے پہلے توبہ کرتا، مسجد میں جا کر گڑ گڑاتا، نماز پڑھتا، اے میرے رب قدیر آج تیرے نبی کی پیاری پیاری سنت کو ادا کرنے جا رہا ہوں، میرے مولا پچھلے گناہوں کو معاف فرما دینا، لیکن آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سے پکا نمازی بن جاؤں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھی تقریر ہوئی ہے ماشاءاللہ، جواب نہیں، وعدہ کر لیتا، توبہ کر لیتا،
لیکن تیری شادی کے چکر میں پتا کتنی گنڈا گردی ہوئے ہیں, شادی کے چکر میں معلوم ہے کتنے گناہ ہوا. تیری شادی کے چکر میں ناچ ہوا, اس کا گناہ تیرے کاندھوں پر ہے. ڈانس ہوا, اس کا گناہ تیرے کاندھوں پر ہے. بے پردہ عورتیں آئیں, اس کا گناہ تیرے کاندھوں پر ہے. جتنی بے حیائی ہوئی, اس کا گناہ تیرے کاندھوں پر ہے. جتنی فضول خرچیاں ہوئی, اس کا گناہ تیرے کاندھوں پر ہے. او سن, تو نے شادی کے نام پہ جتنے بھی خلاف شرع کام کیے وہ گناہ تیرے کاندھوں پر ہے. کتنوں کا گناہ لے کے مرے گا, کتنوں کا گناہ لے کے مرے گا. کتنا اچھا ہوتا شادی کے کارڈ میں لکھوا دیتا, جہاں 36 چیزیں لکھوائی تھی, منتظرین آمد فلا 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 منتظر, اور جنہیں کیا کیا, چشمے برا فلا فلا. کارڈ پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے کسی ولی کی شادی. پدرے من دختر فلا. حضرت فارسی اور اردو سے نیچے کوئی جملہ نہیں ہوتا. پہلے تو حدیث شریف لکھی ہوگی, ایک بڑا پیارا سا شعر لکھا ہوگا, ایسا لگتا ہے کہ کسی ولی کی شادی ہے. بھائی محبتوں کے پھول برسیں گے اور نری شریعت کی باتیں ہوں گی. اور صاحب, اور اس میں چشمے برا, اور صاحب منتظرین آمد فلا 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 سب کچھ ہے. ایک طرف کو کسی ایک کونے میں یہ بھی لکھ دیتا, یہ شادی نبی کی سنت ہے, خدا را خبردار میری شادی میں کوئی عورت بے پردہ نہ آئے. لکھ دیتا یار یہ بھی کسی کارڈ کے کونے پر. یہ کارڈ تیری بخشش کا ذریعہ بن جاتا. ارے نہ ہے کسی کو برا ماننا کہنا میں نے تجھے آنے منع نہیں کیا. اب اس پہ کوئی برا بھی نہیں مانے گا, کہے گا میں نے تجھے منع نہیں کیا, بے پردگی کو منع کیا. میرے ہاں بے پردہ عورتوں کا کوئی انتظام نہیں. لکھ دو اس میں, عورتوں کے پردے کا انتظام ہے, بے پردہ عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. پہلے شادیاں ہوتی تھی, پریشانی تھی, چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہوتی تھی, وہیں مرد وہیں عورتیں. اب تو اتنے اتنے بڑے میرج ہال ہیں, ایک ایک ایکڑ کے. اب تو عورتوں کا پاور چلا گیا, مردوں کا الگ ہے. اب کیا ٹینشن ہے؟ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. ارے ایک ایک یہ جو 5-5 بیگھہ کے میرج ہال ہیں کس لیے ہیں؟ یہ خالی دکھانے کے لیے. کم سے کم اس میں پردے کا لحاظ کر لو. مگر نہیں, سب رسمیں. سمجھ رہے ہیں آپ, اپنی رسمیں ساری ہوں گی, لیکن خدا را لوگو ایک دن مرنا بھی ہے, جنازہ بھی اٹھے گا. اچھا یار کیا میں کہوں, حقیقت بات ہے میری قوم کی, یہاں تو زندہ مرنے کے بعد بھی رسمیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. جنازہ رکا پڑا, عہد نامہ لاؤ. اچھا اگر نہ رکھا گیا عہد نامہ تو کیا خالی عہد نامے سے بخشش ہو جائے گی؟ زندگی میں نماز نہیں پڑھی, عہد نامہ بخشوائے گا. ٹھیک ہے بھائی سے برکت ہے, مانتے ہیں, لیکن یہ کس نے کہہ دی کہ اب زندگی بھر تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا,